بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وختم بها النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم دوستو، آج کے سیرت النبی کا ایک کنونشن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہماری زندگی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت طیبہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارا رات اور دن کا گزرنا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منشے کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کا دل ایک بات سے زخمی ہے اور گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرانس میں ہوئی ہے، فرانس پریزیڈنٹ نے یہ گستاخی کی ہے۔ میں ایک بات کہتا چلوں، حضرت امام مالک ابن انس الاصبحی المدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر وقت کے پیغمبر کی گستاخی ہو اور امت زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سب کے اندر خون موجود ہے، غصہ موجود ہے، محبت موجود ہے، لیکن آج ہم نے اس غصے کو، اس محبت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی ہمارے سامنے ہو، ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، اور ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، ہمارے سامنے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی جائے، اور ہم اپنے غصے پر قابو پا جائیں، ہم اپنی اس محبت پر قابو پا جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو تو اس وقت اب ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے جتنا ہمارے پاس طاقت ہو اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ریاست مدینہ کی بات کروں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اپنی جان کے علاوہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اپنی جان کے علاوہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، اے عمر، کیا کہتے ہو؟
ذرا سوچ کر بولو کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول، اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، جب تک تیری جان کس سے زیادہ، تیری اولاد سے زیادہ، تیرے مال سے زیادہ، تیری زراعت، تیری کھیتی اور تیرے پیسوں، تیرے بینک بیلنس سے زیادہ میری محبت تیرے دل میں نہیں آتی، تو مومن کامل نہیں بن سکتا، تو مومن کامل نہیں ہو سکتا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تیرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تیرے اندر ہماری محبت تیری جان سے زیادہ ہو جائے۔ تیرا ایمان اس وقت کامل بن سکتا ہے جب میری محبت تیری اولاد اور تیرے والدین سے زیادہ ہو جائے۔ اس وقت جا کر کے تو مومن کامل بن سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمانے لگے اللہ کے رسول، اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے پیار کرنے والا ہوں، اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ میری جان چلی جائے آپ صحیح سلامت موجود رہیں، میری جان آپ کے قدموں میں نچھاور ہے، میری جان آپ کے قدموں میں نچھاور ہے، لیکن آپ کی ذات برقرار رہے، آپ میرے سامنے آپ کی گستاخی اور میں خاموش رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری جلد نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایہ والناس اجمعین۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اس کے والد، اس کی اولاد اور اس دنیا کے تمام لوگوں سے میری محبت زیادہ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک بندہ مومن کامل نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، محبت اتنی ہو اور جس سے آدمی محبت کر رہا ہے اس کی گستاخی کوئی دوسرا شخص کرے اور محبت کرنے والا خاموش بیٹھا رہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنے والا خاموش بیٹھا رہے اور جس سے محبت کر رہا ہے اس کی لوگ گستاخی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی جان دے دے گا، اس کے سامنے اپنی جان گنوا دے گا، لیکن گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں۔ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں اور ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کا جذبہ اپنے دل میں بھرنے والے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کی شان اقدس میں گستاخی کرے کوئی بندہ اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ہمارے پیغمبر کی شان اقدس کے اندر ترچھی نگاہ بھی ڈالے گا اس کی آنکھ نکال لی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ہمارے پیغمبر کی شان اقدس میں کسی طرح سے بھی گستاخانہ کلمات کہے گا، سب و شتم کرے گا، گالیاں بکے گا، اسے نازیبا حرکات اور نازیبا کلمات کہے گا، گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، یا تو اسے قید کیا جائے گا یا اس کا پھر سر قلم کیا جائے گا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کان کھول کر کے ہر کوئی سن لے، ہر ایک سے کہہ رہا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ ہمارے پیغمبر کے شان میں، ہمارے پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین شفیع المذنبین، ہمارے پیغمبر کی شان اقدس میں گستاخی کرو، میری شان میں گستاخی کرو، میں معاف کر دوں گا، لیکن ہمارے پیغمبر کی شان میں اگر کسی شخص نے گستاخی کی تو پھر معافی کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے۔ میرے بھائیوں، ریاست مدینہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہے۔
اور ایک شخص جس کا نام کعب بن اشرف ہے، یہ کعب بن اشرف نہایت گستاخانہ کلمات کہنے والا آدمی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے والا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں شعر و شاعری گا گا کر کے اللہ کے رسول کے دلوں کو تکلیف دینے والا، یہ بار بار یہ کام کرتا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر کے اس کا سر میرے قدموں میں لائے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے ہیں، محمد بن مسلمہ اٹھے ہیں، کہا اللہ کے رسول کعب بن اشرف کا سر چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں وہ شخص میری شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، شعر و شاعری گا کر کے عشقیہ شاعری گا کر کے ہمیں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا سر چاہیے۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے ہیں، کہا اللہ کے رسول میں اس کا سر قلم کر کے لاؤں گا، لیکن مجھے کچھ کہنے اور بولنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ اس دربار سے اٹھے ہیں جس دربار میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا بار بار آنا جانا ہوتا ہے۔ محمد بن مسلمہ اس دربار سے اٹھے ہیں جس جگہ پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، اس دربار سے اٹھے ہیں جہاں فرشتوں کی جھرمٹ لگی ہوئی ہے، اس دربار سے اٹھے ہیں۔ محمد بن مسلمہ یہاں سے نکلے ہیں، کعب بن اشرف کے گھر گئے ہیں، رات کا تنہائی ہے، آواز دیتے ہیں کعب بن اشرف وہ بولتا ہے ہاں میں آ رہا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی رات کا وقت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ رات کا ٹائم ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی رات کا وقت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کعب بن اشرف کہنے لگا محمد بن مسلمہ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہیں، دونوں ہمارے جگری دوست ہیں، میں ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی ان کی آواز سے خونخوار کی آواز نکل رہی ہے، نہ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں یہ دونوں میرے دوست ہیں، میرے جگری دوست ہیں۔ محمد بن مسلمہ نیچے کھڑے ہیں، کعب بن اشرف آتا ہے، اس کے سروں کے اندر نہایت خوشبودار تیل لگا ہوا ہے، خوشبو لگائے ہوئے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے یار تیرے سر کے اندر بڑی شاندار خوشبو لگی ہوئی ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگی نہیں ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی سونگی نہیں ہے، ذرا اپنا سر مجھے سگاؤ گے؟ جب اپنا سر کعب بن اشرف نے اپنا سر محمد بن مسلمہ کے سامنے کیا خوشبو سونگنے کے لیے، محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کے بال کو زور سے پکڑا، ساتھیوں کو حکم دیا اس کی گردن مار دی جائے۔ ساتھیوں نے اس کی گردن ماری ہے۔ محمد بن مسلمہ وہ سر اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آقا کے قدموں میں آتے ہیں، آقا کے قدموں میں ڈالتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول یہ ہے آپ کا لعین، اور یہ ہے مسلمانوں کا لعین اور آپ کا لعین، اور اللہ اور رسول اور تمام مسلمانوں کی لعنت والا شخص یہ ہے، اور یہ اس نے آپ کو گالی بکا، یہ ہے اس کا اثر۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے ویسے نہیں تھی نا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور یوں اپنی حکومت بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہوں، ایسی بات نہیں تھی ان کے یہاں۔ ان کی حکومت جائے رہے اس سے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو یہ معاف نہیں کی جا سکتی، یہ قطعاً معاف نہیں ہو سکتا، قطعاً معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آسیہ ملعونہ، اس کے اوپر جب اس آسیہ ملعونہ نے محمد رسول اللہ کا کارٹون بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، تو اسے
رہا کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ان کو رہا کرنے اور چھوڑنے سے یہ ظالم شرارت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر اس کو اسی وقت میں قتل کر دیا جاتا، اسی وقت میں اس کو اگر روک لیا جاتا، اس پر لگام لگائی جاتی، تو پھر کسی کی جرأت اور ہمت نہ ہوتی۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بار اگر یہ کام ہو جائے نا، ایک مرتبہ صرف، تو پھر کسی شخص کی مجال نہیں ہوگی کہ ہمارے پیغمبر کے اوپر ہاتھ اور انگلی اٹھائے اور کنکھیوں سے دیکھے۔ صرف ایک بار یہ کام ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ میں گستاخی یہ قطعاً معاف نہیں کی جا سکتی۔ یہودی جس کا نام ابو رافع ہے، یہ خیبر کے ایک گڑھے میں رہا کرتا تھا۔ خیبر جو ابھی تک اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں فتح ہوا ہے، یہ خیبر اسی میں رہا کرتا تھا۔ یہ ابو رافع حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ میں بار بار گستاخیاں کیا کرتا تھا، بار بار گستاخی کرتا تھا۔ کبھی کوئی چیز، کبھی کچھ کہہ کر کے، کبھی کچھ کہہ کر کے، کبھی اللہ کے رسول کی شان میں گالیاں بک کر کے، کبھی عشق یا شاعری پڑھا کر کے، یعنی ہر طرح سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اذیتیں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے آئے؟ عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، کہا کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ آگے بڑھے ہیں، جو قبیلہ دوس کے ہیں، اور اس شخص کو قتل کرنے کے لیے، اس شخص کو مارنے کے لیے میں عبداللہ بن عتیق میں کھڑا ہوں، اور میں اللہ کے رسول، میں اس شخص کا سر میں آپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ 4 آدمی اور کھڑے ہوئے، 4 لوگ اور کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن عتیق جب روانہ ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تنبیہ میں کرتا ہوں، ایک نصیحت بھی کرتا ہوں، یاد رکھنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن عتیق وہاں سے بڑے ہیں، دربار نبوی سے نکلے ہیں اور سیدھا ابو رافع کے گھر پہنچے ہیں، ابو رافع کے محل میں پہنچے ہیں۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپر سے آواز دینے والے نے آواز لگائی، او اندر آنا ہے اندر آ جا، باہر جانا ہے باہر نکل جا۔ محل کا دروازہ بند ہو رہا ہے، محل کا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عتیق اندر گھسے ہیں، استبل میں جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، گھوڑوں کی جگہوں میں، گھوڑوں اور جانور جہاں بندتے ہیں وہاں جا کر کے عبداللہ بن عتیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کا وقت ہوا ہے، عبداللہ بن عتیق اس کے گھر کے اس کمرے میں گئے ہیں جہاں ابو رافع سو رہا تھا۔ آواز لگائی ہے، کہا ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے؟ جب انہوں نے پڑھا تلوار ماری ہے، برچہ مارا ہے، یہ تلوار ان کی خطا کر گئی، اس کو لگی نہیں۔ اس نے کہا ابھی میرے اوپر کسی جان دشمن نے حملہ کیا ہے، اپنی بیوی کو جگایا، کہا ابھی میرے اوپر کسی جان دشمن نے حملہ کیا ہے، ابھی میرے اوپر کسی جان دشمن نے حملہ کیا ہے۔ وہ سمجھ گئے، عبداللہ بن عتیق سمجھ گئے، اگر میں اپنی آواز کو نہ بدلوں گا، چال نہ بدلوں گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ آپ تھوڑی دیر باہر ہٹے ہیں، باہر ہٹ کر کے آپ نے کہا میرے سردار کو کیا ہوا، میرے سردار کیا ہوا؟ ابو رافع کہنے لگا یار تیری موجودگی کے اندر میرے اوپر کسی جان دشمن نے حملہ کیا ہے، اور تو ابھی بات پوچھ رہا ہے، حال پوچھ رہا ہے، کیا ہوا پوچھ رہا ہے، ابھی میرے اوپر حملہ ہوا ہے۔ عبداللہ بن عتیق بات کر رہے ہیں، کیوں جب بات کریں گے آواز سے بات پکڑ آئے گی، یہ ہے کدھر؟ اس لیے کہ رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے کے اندر اب تلوار مارنا کدھر ماریں گے؟ بات کر رہے تھے، اسی بات کے دوران میں پھر انہوں نے تلوار ماری ہے اور اسے کاری زخم لگا ہے اور پھر نیچے گرا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عتیق نے اس کے پیڑ پر اپنی تلوار رکھی ہے، اس زور سے دبایا ہے نا کہ وہ تلوار اس کے پشت تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عتیق محل سے نیچے اتر رہے ہیں، نیچے اترتے گئے، رات کا وقت تھا، تنہائی کا وقت تھا۔
وہ سمجھے زمین آ گئی ہے، آپ نے اپنا قدم نیچے زمین پر رکھا ہے، زمین پر نہیں تھی، زینہ باقی تھا، آپ نیچے گرے ہیں، پیر کی پھلی ٹوٹ گئی ہے، پھلی والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ عبداللہ بن عتیق یہ سر سے اپنا امامہ کھولتے ہیں، اپنی پگڑی کھولتے ہیں، اپنے ٹوٹے ہوئے ہڈی کو جوڑتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہڈی کو باندھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ ساتھیوں سے کہا ابو رافع کا کام تمام ہو چکا ہے، ابو رافع کا کام تمام ہو چکا ہے، یہ مزدہ ہے، یہ خوشخبری ہے، لو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مزدہ اور خوشخبری سنا دینا، اور کہہ دینا کہ یہ ابو رافع جو آپ کو اذیتیں دیا کرتا تھا، آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، آپ کی شان مبارکہ میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ابو رافع آج قتل ہو گیا، لعنت اللہ علیہ ہو بن گیا، اس کی لعنت اللہ علیہ بن گیا، اس کی لعنت، اس کے اوپر لعنت ہو، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں گستاخی کرنے والا تھا۔ ان کے ساتھی چلے ہیں، ساتھیوں نے کہا آپ بھی چلیے، ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن عتیق سے آپ بھی چلیے، انہوں نے کہا میں بھی نہیں چلتا، اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک اس محل کے اوپر سے میں اس کے موت کا اعلان نہیں سن لوں گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ جب صبح ہوئی، مرغ نے آواز لگائی ہے، بانگ لگائی ہے، اس محل کی گھنٹی بجی ہے، اس کے بعد سے اس محل کے اوپر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کہا ابو رافع ہمارا سردار مارا گیا، ابو رافع ہمارا سردار مارا گیا۔ عبداللہ بن عتیق وہاں سے اب چلے ہیں، چونکہ کانوں میں آواز اس کی موت کی پڑ چکی تھی، عبداللہ بن عتیق وہاں سے چلے ہیں، راستے میں ساتھی ملے ہیں، ساتھیوں سے بھی آگے چلے ہیں اور جا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں گرے ہیں، کہا اللہ کے رسول آپ کا دشمن مار دیا گیا ہے، آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے، جو آپ کی شان مبارکہ میں گستاخی کرتا تھا، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا تھا، آج اسے واصل جہنم بنا دیا گیا ہے، آج اسے واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا واقعی مار دیا گیا۔ عبداللہ بن عتیق آپ نے جس تلوار سے اسے ماری ہے ذرا وہ تلوار دکھائیے۔ اللہ کے رسول عبداللہ بن عتیق فرمانے لگے اللہ کے رسول جس تلوار سے میں مارا ہوں رات کا وقت تھا، مجھے پتہ نہیں ہے تلوار کی کس جگہ میں نے وار کیا ہے اور تلوار کی کس جگہ سے تلوار اس کے بدن پر لگی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا تلوار دکھاؤ نا، ذرا مجھے تلوار دکھاؤ۔ عبداللہ بن عتیق کو تلوار دکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے عبداللہ بن عتیق یہ جبرائیل کھڑے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ رات کا کھانا اس کے پیٹ والا یہ تلوار اس کھانے پر جا کر کے لگی ہوئی ہے۔ یہ جبرائیل کھڑے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سرداروں کو مار دینا، قتل کر دینا کوئی کم بات ہے؟ نہیں، ہر ایک کو اپنی موت کی فکر لگی رہتی ہے۔ اگر ہم نے کسی شخص کو مارا ہے، کسی شخص کو ماروں گا تو میری بھی موت آنی ہے، ہر ایک کو فکر لگی رہتی ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں گستاخی ہو اور ہم برداشت کریں اور ہم برداشت کر لیں، یہ سر ہمارے بدن پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، یہ سر ہمارے بدن پر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ ناک اور یہ زبان اور یہ دل اور یہ دماغ اور یہ بھیجا، یہ سب بیکار معلوم ہوتے ہیں۔ اس کان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی سنی جائے، یہ قطعاً برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر گستاخی کی جائے گی تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں گستاخی قطعاً کبھی بھی کسی وقت میں برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہوں گے صحیح بخاری یہ او بندہ پڑھتا ہے جس کے سر پر فضیلت اور عالمیت کی دستار باندھی جاتی ہے۔ مکمل صحیح بخاری اور سند کے ساتھ وہ بندہ پڑھتا ہے جس کے سر پر فضیلت کی اور عالمیت کی دستار سجائی جاتی ہے۔
فضیلت کی دستار اس بندے کو ملتی ہے جو صحیح بخاری کا امتحان دیا ہو۔ عالمیت کا عالم وہ آدمی بنتا ہے جو صحیح بخاری کا امتحان دیا ہو۔ صحیح بخاری کھولیں، صحیح بخاری کھولیں، فتح مکہ کھولیں۔ فتح مکہ کے اندر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان سے داخل ہو رہے ہیں، بادشاہت والی شان سے داخل ہو رہے ہیں، شہنشاہ والی شان سے داخل ہو رہے ہیں، شہنشاہ بن کر کے داخل ہو رہے ہیں، جب آپ فتح مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، فتح مکہ والے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں گستاخی کیا کرتے تھے، آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈال دیا کرتے تھے، آپ کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر کے، چادر ڈال کر کے آپ کے گلے کو گھینچا کرتے تھے، گھسیٹا کرتے تھے، آپ کے گلے کو گھسیٹا کرتے تھے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر کے اس مکہ میں داخل ہوئے ہیں، یہ لوگ بھاگنا شروع کیے ہیں۔ کیوں؟ ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج معافی کا دن نہیں ہے، آج تو بدلے کا دن ہے۔ ان کے دلوں و دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ آج بدلے کا دن ہے۔ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کے رسول کے شان کے اندر، اور آپ جب چلتے تھے تو آپ کے راستے میں ہم نے کانٹے بچھائے ہیں، آپ کے اوپر پتھر مارے ہیں۔ آج تو اللہ کے رسول بدلہ لیں گے، آج اللہ کے رسول بدلہ لیں گے۔ میرے بھائیوں، میں قربان جاؤں، میرے ماں اور باپ اللہ کے رسول کی ذات پر قربان جائیں، اللہ کے رسول کی ذات پر قربان جائیں۔ اللہ کے رسول جب فتح مکہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کی تواضع، آپ کی خاک ساری اس ڈھنگ کی ہے، اس ڈھنگ کی ہے کہ آپ اس سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جب داخل ہوئے ہیں، آپ کی یہ ٹھڈی اس کوہان سے لگی جا رہی تھی، میرے بھائیوں، اور یہ ٹھڈی اس کوہان سے لگی جا رہی تھی، یعنی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ بادشاہ وقت مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر کے داخل ہو رہا ہے، فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ سب کے سب مکہ چھوڑ کر کے بھاگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ نہیں معافی کا دن ہے، آج بدلہ نہیں معافی کا دن ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے معاف کیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے معاف کیا جائے گا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے معافی ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے رسول معافی فرما رہے ہیں، لیکن یہ عام معافی ہے، عام معافی ہے۔ اللہ کے رسول عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، لیکن اس عام معافی کے اندر بھی 15 شخص ایسے ہیں جنہیں قتل کرنے کا حکم جاری تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ 15 آدمی جہاں کہیں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، یہ 15 آدمی جہاں کہیں بھی ملے انہیں مار دو۔ اسی میں عبداللہ بن خطل بھی ہے۔ یہ عبداللہ بن خطل کعبۃ المکرمہ، کعبۃ المشرفہ کالے غلاف میں آ کر کے اپنے آپ کو لپٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ عبداللہ بن خطل ہے جو مکہ المکرمہ میں داخل ہو گیا ہے، مسجد حرام میں داخل ہو گیا ہے، بیت اللہ کے چادر میں اور بیت اللہ کے کالے غلاف کے اندر اپنے آپ کو ڈھانک لیا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ اللہ کے رسول، اسے کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسے وہاں بھی قتل کر دو، اسے وہاں بھی مار دو۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہوں گے مسجد حرام کے اندر جو اللہ کا صحن ہے، جو بیت اللہ کا صحن ہے، جو اللہ کا صحن ہے، اس صحن کے اندر آپ نے اگر ایک مچھڑ بھی مارا ہے، آپ کو خون دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ آپ نے جوئیں مارے ہیں، قربانی دینی پڑے گی۔ اس مسجد حرام کے اندر آپ نے اگر گھاس اکھاڑ لی ہے، قربانی دینی پڑے گی، یعنی جگہ جگہ پر قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن یہ عبداللہ بن خطل، یہ مکہ المکرمہ میں ہے اور مسجد حرام میں ہے، بیت اللہ کے صحن میں ہے، کالے غلاف کے اندر ہے، کالے غلاف کے اندر ہے۔ اس کالے غلاف کے اندر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں، اسے وہاں بھی قتل کر دو۔ کیوں اسے وہاں بھی قتل کر دو؟ اس کا جرم کیا تھا؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس کا جرم کیا تھا کہ اسے اس جگہ بھی قتل کیا جا رہا ہے
جہاں گھاس اکھاڑنے پر قربانی دی جاتی ہے، جہاں جوئیں مارنے پر، مچھر مارنے پر قربانی دینی پڑتی ہے، یہاں تو ایک انسان کی جان ماری جا رہی ہے، اسے اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ میرے بھائیوں ذرا بات دھیان سے سننا، ذرا بات دھیان سے سننا، ذرا بات غور سے سننا۔ یہ عبداللہ بن قتل یہ وہ شخص ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا ہے۔ وہاں بھی اسے امان نہیں ملا، وہاں بھی اسے امان نہیں ملا، وہاں بھی اسے مار دیا گیا۔ وہ کالے غلاف کے اندر کعبۃ المشرفہ اور کعبۃ المکرمہ کے اندر اسے وہاں بھی مار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں گستاخی ہو، یہ قطعاً معاف نہیں ہو سکتا، قطعاً معاف نہیں ہو سکتا، قطعاً معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، او مکۃ المکرمہ اور کعبۃ المشرفہ کے اندر جب ایسے شخص کی جان نہیں بخشی جاتی ہے، ایسے شخص کی جان نہیں بخشی جاتی ہے، تو پھر ان ملعون کو اور ان لعین کے لعینوں پر اور ان لوگوں کے اوپر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، انہیں کیسے معاف کیا جائے گا؟ انہیں کیسے معاف کیا جائے گا؟ قطعاً انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، قطعاً انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں انہی چند باتوں پر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔